السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اقلیتوں کے لیے منظورہ بجٹ کا بڑا حصہ غیر مستعمل، تخمینہ کمیٹی اجلاس میں انکشاف، متعلقہ عہدیداروں کی بہانہ بازی۔ ریاستی بجٹ کی تیاری کا عمل معمول کے مطابق شروع، وزیر فینانس کی وضاحت۔ حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے یا رائل تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق اطلاعات کی مرکزی وزیر داخلہ کی جانب سے تردید۔ سیما آندھرا کے وزراء کو کس نے کہا کہ حیدرآباد کو یو ٹی بنانے کا مطالبہ کریں؟ آندھرا کے کانگریس رکن اسمبلی ایم وشنو کا سوال۔ اور ریاست بھر میں 49 ڈی ایس پیز کے تبادلے، شہر میں بھی بعض اے سی پیز کے تبادلوں کے احکام۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی اسمبلی کی تخمینہ کمیٹی کے اجلاس میں 2013-14 کے اقلیتی بجٹ کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی کے ارکان نے بتایا کہ منظورہ بجٹ میں سے بہت کم بجٹ خرچ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جب متعلقہ عہدیداروں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے علاقائی تحریکوں کا بہانہ بنا دیا۔ کمیٹی کے ارکان نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ جتنا جلد ہو سکے بجٹ کو خرچ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد کو فائدہ ہو سکے۔ اجلاس میں اقلیتی بہبود کے سیکریٹری نیلم ساہنی، اقلیتی کمشنر شیخ اقبال اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ ریاستی وزیر فینانس آنم رام نارائن ریڈی نے کہا ہے کہ بجٹ کی تیاری پر ریاست کی تقسیم کے عمل کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بجٹ کی تیاری کا کام معمول کے مطابق شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال سے ہی تمام محکمہ جات کو آن لائن کر دیا گیا تھا۔ وزیر فینانس نے بتایا کہ ریاست کی تقسیم کے مسئلے پر مختلف نظریات کے باوجود وزراء پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ سیاسی مفاہمت انتخابات سے قبل ہوتی ہے اور پارٹی اعلیٰ کمان ہی اس سلسلے میں فیصلہ کرتی ہے۔ سول سپلائز کے وزیر جی سریدھر بابو نے کہا ہے کہ گیس صارفین کو آدھار کارڈ کے بغیر بھی گیس فراہم کی جائے گی۔ ریاستی وزیر فینانس کے ساتھ منعقدہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جی سریدھر بابو نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی مرکزی حکومت نے کوئی سرکولر جاری نہیں کیا، لیکن ریاستی حکومت عوام کو آدھار کارڈ کے بغیر گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سول سپلائز محکمے کو مزید فعال اور شفاف بنانے کے لیے مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ راشن اور ٹرانسپورٹ ڈیلرز کے کمیشن کے اضافے کے مسئلے پر بھی وزیر فینانس سے بات چیت ہوئی ہے اور ایک ہفتے کے اندر وزیر اعلیٰ کے ساتھ اجلاس منعقد ہوگا جس میں ڈیلرز کے کمیشن کے مسئلے پر قطعی فیصلہ لیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے یا رائل تلنگانہ کے قیام کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ جمعرات کو وزارتی گروپ کے اجلاس کے بعد شنڈے نے بتایا کہ ریاست کی تقسیم کے معاملے میں حیدرآباد اور بھدراچلم کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزارتی گروپ کی رپورٹ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور 3 دسمبر کو گروپ آف منسٹرز کے اجلاس میں اسے قطعی شکل دی جائے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ کے مطابق رپورٹ کو 4 دسمبر کو ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ بعض چھوٹے مسائل ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ جمعرات کو وزارتی گروپ کے اجلاس میں وزارتی گروپ اپنی رپورٹ پیش کرے گی، تاہم شنڈے نے واضح کر دیا کہ جمعرات کے اجلاس میں تلنگانہ مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا۔ حیدرآباد کو محفوظ شہر بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے رہنمایانہ خطوط پر تبادلہ خیال کے لیے
چیف سیکریٹری نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں مرکزی حکومت کے رہنمایانہ خطوط کے علاوہ شہر میں CCTV کیمروں کی تنصیب اور عوام میں شعور بیدار کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں جلد حکومت کی جانب سے احکام بھی جاری کیے جائیں گے۔ لہر طوفان کمزور پڑنے کے بعد مچھلی پٹنم کے شمالی ساحل کو عبور کر گیا ہے، تاہم طوفان کے اثر سے ریاست کے ساحلی علاقوں مشرقی اور مغربی گوداوری، وجے واڑہ اور گنٹور میں جمعرات اور جمعے کو بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ آفات سماوی انتظامیہ کے کمشنر پارتھا سارتھی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ لہر طوفان کا مرکز مچھلی پٹنم کا شمالی ساحلی علاقہ تھا۔ طوفان کے کمزور ہو جانے کے بعد آئندہ 12 گھنٹوں میں بارش ہونے کا امکان ہے۔ ضلع کرشنا میں سب سے زیادہ بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے NDRF کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی چوکس کیا گیا ہے۔ اب تک تقریباً 45,200 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پارتھا سارتھی نے بتایا کہ طوفان کے کمزور ہو جانے کے بعد عوام کی منتقلی روک دی گئی ہے اور جمعرات کی رات سے انہیں ان کے مقامات پر روانہ کر دیا جائے گا۔ گورنمنٹ چیف وپ جی وینکٹ رمنا نے کہا ہے کہ آفات سماوی کے دوران بھی تلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نائیڈو کو ووٹ اور اقتدار کی فکر لگی ہوئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قدرتی آفت کے دوران عوام بالخصوص کسانوں میں اعتماد بحال کرنے کے بجائے چندرا بابو نائیڈو صرف خود کی تشہیر کر رہے ہیں۔ جی وینکٹ رمنا نے بتایا کہ انہوں نے تلنگانہ تحریک کے دوران درج کیے گئے مقدمات سے دستبرداری کے لیے وزارتی گروپ کو مکتوب روانہ کیا ہے۔ انہوں نے سیما آندھرا قائدین کو اپنے علاقے کے عوام کے مسائل پر توجہ دینے اور تشکیل تلنگانہ کے لیے تعاون کرنے کا مشورہ دیا۔ ریاست بھر میں 49 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹس آف پولیس کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں DGP بی پرساد راؤ نے احکام جاری کر دیے۔ DSPs کے تبادلوں کے علاوہ پوسٹنگ کے انتظار میں موجود 18 سب ڈویژنل پولیس عہدیداروں کا مختلف مقامات پر تقرر کیا گیا ہے اور شہر میں بھی بعض ACP عہدیداروں کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ آکٹوپس DSP بھدریشورن کو شمس آباد ACP، APSP کے J اشوک کمار کو بنجارہ ہلز ACP، انٹیلیجنس کے محمد اسماعیل کو سیف آباد ACP اور سائبر کرائم کے DSP چٹی بابو کو گوشا محل ACP مقرر کیا گیا ہے۔ حیدرآباد CBI کی عدالت نے مافیا ڈان ابو سالم کو فرضی پاسپورٹ مقدمے میں 7 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے 18 نومبر کو ابو سالم کو اس مقدمے میں قصوروار قرار دیا تھا اور اب سزا سنائی گئی۔ عدالت کے جج MV رمنا نائیڈو نے ابو سالم کو IPC کی دفعات 468, 419, 120B اور 419 کے تحت قصوروار قرار دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق ابو سالم نے کرنول کے فرضی پتے اور فرضی دستاویزات پر رامل کامل ملک کے نام سے حیدرآباد پاسپورٹ آفس سے پاسپورٹ حاصل کیا تھا۔ ابو سالم کے خلاف سال 2009 میں مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا تھا۔ اس سے پہلے ابو سالم کو غیر معمولی حفاظتی انتظامات کے دوران CBI عدالت میں پیش کیا گیا۔ اسے ممبئی لے جایا جا رہا ہے۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے بلدی حلقہ حسین علم کے مختلف محلہ جات کا دورہ کیا۔ متعلقہ رکن بلدیہ میر ذوالفقار علی اور سرگرم مجلسی کارکنوں کے ہمراہ انہوں نے چوک سے اپنے پیدل دورے کا آغاز کیا اور سلکی آئس کریم، شاہ گنج، دیوڑی خورشید جاہ، سنم گلی سمیت کئی محلہ جات کا تفصیلی پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے مجلس کی نمائندگی پر تکمیل شدہ ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور سڑکوں کی مرمت اور اسٹریٹ لائٹس کی شکایات کو جلد دور کرنے کی ہدایت دی۔ احمد پاشا قادری نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی شکایت پر مقامی مجلسی ذمہ داروں سے اور خود ان سے رابطہ قائم کریں۔ آپ ہمارے علم میں لائیے، اس کے بعد ہم اگر کام کی تکمیل نہیں ہوں گی تو آپ کو شکایت گلا شکوہ کرنے کا اختیار ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے علم میں لائی گئی ہم اس کے کاموں کی تکمیل کیے۔ خورشید شاہ گراؤنڈ پہ بھی بتایا کہ غیر سماجی عناصر کا اڈا بنا ہوا ہے، پولیس کی پیٹرولنگ کا انتظام کریں گے، رات کو وہاں پوائنٹ بک رکھیں گے، روزانہ رات میں پولیس کی گشت ہوگی
اور وہاں پر غیر سماجی عناصر کو کسی قسم کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی. ان تمام امور پر کام انجام دیے جائیں گے. انشاءاللہ یہاں کے لوگوں کو مزید سہولتیں پہنچانے کے لیے ممکنہ طور پہ کوشش کی جائے گی. شکریہ. خدا حافظ. گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے میئر محمد ماجد حسین نے ان کے اپنے بلدی ڈویژن احمد نگر کے 400 طلباء میں کتب اور اسکولی بیگز تقسیم کیے. 6 اسکولز کے پرائمری طلباء میں امداد کی تقسیم کے لیے فرسٹ لانسر گورنمنٹ ہائی اسکول میں تقریب منعقد ہوئی تھی. میئر نے طلباء کو تعلیم پر توجہ دینے کا مشورہ دیا. اس علاقے کے ہزاروں طلباء میں مجلس کی جانب سے تعلیمی امداد کی تقسیم عمل میں آئی. آندھرا علاقے سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے رکن اسمبلی ایم وشنو نے سیما آندھرا کے وزراء سے سوال کیا ہے کہ حیدرآباد کو یو ٹی بنانے کا مطالبہ کرنے کے لیے انہیں کس نے کہا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رائل تلنگانہ اور نئے دارالحکومت جیسے مطالبے کرنے سے متحدہ آندھرا تحریک کمزور ہو جائے گی. وشنو نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کا عمل کسی بھی مرحلے میں رک سکتا ہے. انہوں نے حکومت سے کہا کہ ریاست کی تقسیم کا بل اسمبلی میں آنے سے پہلے اسمبلی اجلاس طلب کرے اور متحدہ ریاست کی قرارداد منظور کرتے ہوئے مرکز کو روانہ کرے. تلنگانہ کا پہلا وزیر اعلیٰ پسماندہ طبقے کا ہونا چاہیے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے یہ مطالبہ کیا. گاندھی بھون میں جیوتی راؤ پھولے کو ان کی برسی کے موقع پر خراج پیش کرنے کے بعد وی ایچ آر نے کہا کہ اشوک بابو کو قابو میں رکھنے کی ذمہ داری سیما آندھرا وزراء پر عائد ہوتی ہے. کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو کی حیثیت سونیا گاندھی کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے اور وہ خود کو سونیا گاندھی کے برابر سمجھتے ہوئے ان کے خلاف ریمارکس کر رہے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی سدھاکر ریڈی نے بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کا عمل تیزی سے جاری ہے. بہت جلد کانگریس پر انگلی اٹھانے والی جماعتوں تیلگو دیشم اور وائی ایس آر کانگریس کے حقیقی چہرے سامنے آ جائیں گے. کانگریس رکن کونسل نے کہا کہ اگر کرشنا کے پانی کے مسئلے پر برجیش مشرا ٹریبونل کے فیصلے کو ملتوی نہیں کیا گیا تو پانی کے مسئلے پر جنگ چھڑ جائے گی. انہوں نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں مرکز سے نمائندگی کریں. تیلگو دیشم لیڈر ٹی سرینیواس یادو نے انتباہ دیا ہے کہ اگر ٹی ٹی ڈی گلا منڈپم کو ہٹائے گی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹی سرینیواس یادو نے کہا کہ ریاست میں 14% یادو طبقے کی آبادی ہے. اگر ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی تو بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا. انہوں نے حکومت سے فوری اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے مسئلے کی یکسوئی کا مطالبہ کیا. لہر طوفان کا اثر جہاں ساحلی آندھرا کے کئی علاقوں پر پڑا ہے وہیں تلنگانہ کے بیشتر علاقوں میں بارش ہو رہی ہے. شہر حیدرآباد میں بھی شام کے اوقات میں بارش ہوئی. اس غیر موسمی بارش کی وجہ سے امکان ہے کہ درجہ حرارت میں قابل لحاظ کمی ہو جائے گی اور سردی میں اضافہ ہوگا. واضح رہے کہ اس سال ایک تو موسمی بارش بھی اطمینان بخش ہوئی اور اس پر بار بار کے طوفانوں کی وجہ سے آدھا سال بارش ہوتی رہی. کانگریس رکن کونسل آموس نے کہا ہے کہ میڈیا کانگریس اور ٹی آر ایس میں غیر ضروری طور پر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی اسمبلی نشستوں میں اضافے کے مطالبے پر میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں اس سے کانگریس اور ٹی آر ایس میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. آموس نے کہا کہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے آئی اے ایس اور آئی پی ایس عہدیداروں کو تلنگانہ میں پہلے ترجیح دی جانی چاہیے. انہوں نے سیما آندھرا کے وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ اتنے بڑے کانٹریکٹرز ہیں کہ انہوں نے نہ تو اپنے علاقوں کی ترقی پر توجہ دی اور نہ تو ایک دواخانہ ہی بنوایا. یہ لوگ محض تلنگانہ کی تشکیل کو روکنے کے لیے حیدرآباد کو یو ٹی بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. رکن اسمبلی کاروان مقتدہ افسر خان نے قادر باغ ٹولی چوکی میں 14,75,000 روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی سی سی روڈ کے کاموں کا افتتاح کیا. انہوں نے بتایا کہ مجلس کی نمائندگی پر ان کے حلقے میں کئی ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں.
10वें पे ریویژن کمیشن سے سیما آندھرا اور تلنگانہ ملازمین نے متحدہ طور پر نمائندگی کرتے ہوئے پیر تک 45% انٹرم ریلیف جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ پی سی سی کے صدر نشین سے نمائندگی کرنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے نریندر نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے موضوع کو بہانہ بنا کر حکومت ملازمین کو دلاسا دیتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 دسمبر تک پی آر سی رپورٹ حکومت کے حوالے کرنے کے لیے صدر نشین سے نمائندگی کی گئی ہے۔ اس موقع پر سیما آندھرا فورم کے صدر سوریا نارائنا نے کہا کہ سیکریٹریٹ میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کو خصوصی الاؤنس دیا جائے اور سٹی کنویننس کو 2000 سے بڑھا کر 6000 روپے کیا جائے۔ 24 نومبر کو منعقدہ ایپ سیٹ 2013 کے پرچے اول، پرچے دوم اور پرچے سوم کی 2 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ امیدوار جنہوں نے مذکورہ امتحان میں شرکت کی ہے وہ ویب سائٹ apset.org پر کی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اے پی سیٹ کے رکن سیکریٹری نے بتایا کہ ویب سائٹ پر کی 8 دسمبر تک دستیاب رہے گی۔ اگر امیدواروں کو کسی بھی طرح کا اعتراض ہے تو وہ apset2012@gmail.com پر میل روانہ کر سکتے ہیں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے فرحت نگر دبیرپورہ میں آنکھوں کے معائنے کے کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ مقامی مجلسی ذمہ داروں اور خانگی دواخانے کے اشتراک سے یہ کیمپ قائم کیا گیا تھا۔ متعلقہ رکن بلدیہ شکیل محمود بھی اس موقع پر موجود تھے۔ عوام کی کثیر تعداد نے اس سہولت سے استفادہ کیا۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد اور شولاپور سے مقامی افراد کے ایک گروپ نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں مقامی حالات اور مسائل سے واقف کرایا اور مجلس کے پرچم تلے کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ قائد مجلس نے انہیں مجلس میں شمولیت اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ محکمہ سول سپلائز اور ویجیلنس کے عہدیداروں نے شہر کے مختلف مقامات پر ٹرکس کی تلاشی لیتے ہوئے 80 کنٹل چاول کو ضبط کر لیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ریشن شاپس کے ذریعے سربراہ کیے جانے والے چاول کی کالا بازاری کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے جمعرات بازار، عثمان گنج اور شاہ پور چیک پوسٹ پر گاڑیوں کی تلاشی لی گئی اور چاول ضبط کیے گئے۔ الوال کے ایک سرکاری اسکول میں زیر تعلیم 2 طلبہ لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ الوال پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ 4 طلبہ تیجا سنگھ، گنیش، گری راج اور درگا سائی چہارشنبے کی شام تک اپنے گھر نہیں لوٹے تھے۔ ان میں سے تیجا سنگھ اور درگا سائی کو ریلوے پولیس نے ناندیڑ میں پکڑ لیا، جبکہ گری راج اور گنیش کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان دونوں کے والدین نے الوال پولیس میں گمشدگی کی شکایت درج کروائی ہے۔ آر ٹی اے دفتر میں آٹوز کے رجسٹریشن کے مسئلے پر آٹو ڈرائیور یونین کے لیڈر اور آر ٹی او کے درمیان ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔ یونین لیڈر امان اللہ خان اور آر ٹی او مانک پربھو نے ایک دوسرے کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی ہے۔ امان اللہ خان نے بتایا کہ ہائی کورٹ کے احکام کے مطابق وہ آٹو رکشہ کے رجسٹریشن کے لیے دفتر سے رجوع ہوئے تھے، لیکن آر ٹی او نے رجسٹریشن سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ عہدیداروں نے ان پر حملہ کیا، جبکہ آر ٹی اے ملازمین نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے یونین لیڈر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سلطان بازار کے علاقے میں ای سیوا سینٹر کو بند کرنے کی وجہ سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ انتظامیہ نے سینٹر پر بظاہر ناٹ ورکنگ کا بورڈ لگا دیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ سینٹر پر کام کرنے والوں کو گزشتہ 3 مہینوں سے تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہڑتال کر رہے ہیں۔ شاہ گنج کے ایک خانگی اسکول میں دینی معلومات کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں رکن اسمبلی احمد پاشا قادری، مفتی جامعہ نظامیہ مولانا عظیم الدین کے علاوہ رکن بلدیہ محمد غوث نے شرکت کی۔ احمد پاشا قادری نے طلباء کی دینی معلومات کی ستائش کی۔ انہوں نے بتایا کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کا دینی تعلیم سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔
تیلگو فلموں کی معاون اداکارہ ہیما کو فحش SMS بھیجنے والے نوجوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے پہلے ہیما نے مادھا پور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی کہ انہیں نامعلوم نمبر سے فحش SMS آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس نمبر پر فون کرنے کی کوشش کی تھی تو SMS کرنے والے شخص نے فون کو ڈسکنیکٹ کر دیا تھا۔ مادھا پور پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا اور سوریا پیٹ کے ساکن مدھو نامی نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ جیڈی میٹلا میں ایک خاتون کی مشتبہ موت واقع ہوئی ہے۔ جیڈی میٹلا پولیس کا کہنا ہے کہ سوامنی اور سرینیواس گوڑ سورام کالونی میں رہتے تھے۔ جمعرات کے دن سرینیواس کے گھر سے باہر جانے کے بعد اس کی اہلیہ نے مبینہ طور پر پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ جیڈی میٹلا پولیس سوامنی کی موت کے لیے اس کے شوہر سرینیواس پر شبہ کر رہی ہے، جسے تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ اقلیتوں کے لیے منظورہ بجٹ کا بڑا حصہ غیر مستعمل، تخمینہ کمیٹی اجلاس میں انکشاف، متعلقہ عہدیداروں کی بہانہ بازی۔ ریاستی بجٹ کی تیاری کا عمل معمول کے مطابق شروع، وزیر فائنانس کی وضاحت۔ حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے یا رائل تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق اطلاعات کی مرکزی وزیر داخلہ کی جانب سے تردید۔ سیما آندھرا کے وزراء کو کس نے کہا کہ حیدرآباد کو UT بنانے کا مطالبہ کریں؟ آندھرا کے کانگریس رکن اسمبلی M وشنو کا سوال۔ اور ریاست بھر میں 49 DSPs کے تبادلے، شہر میں بھی بعض ACPs کے تبادلوں کے احکام۔ اسی کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔